السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا۔ بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا۔ راون کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین کا۔ سرپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا۔ جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، مر ہندو ہوں میں ہندو ہوں مگر ہوں شیدا حسین کا۔ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا۔ ایک ہندو کا اظہار عقیدت ہے اس کے مذہب کے مطابق، اس کے ایمان اور اس کے عقیدے کے مطابق۔ محرم کی گھڑیاں تاریخ ہے ایک پیچھے، محرم کے مہینے کے تقدس کی، احترام کی، حرمت کی ایک پورا نظام ہے۔ اور محرم کے ساتھ امام حسین کی نسبتیں، حضرت حسین بن علی بن ابی طالب، ان کی نسبتیں بہت عجیب ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے۔ امام حسین کی زندگی کا سب سے پہلا نظام تقوی ہے، اور تقوی نیکی کرنے کو نہیں کہتے۔ کسی نے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو پوچھا نہ کرنے کا نام ہے، کرنے کا نام تو نہیں ہے۔ فرما دیجئے کیا کرنے کا نام، کیا نہ کرنے کا نام؟ فرمایا تقوی گناہ نہ کرنے کا نام ہے۔ ایک بندہ بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور پھر بہت گناہ کرتا ہے، اس کو متقی نہ کہا جائے گا۔ فلسفہ حسین تقوی کا نام ہے، فلسفہ حسین قربانیوں کا نام ہے۔ فلسفہ حسین پانی نہیں مل رہا، پیاس کی شدت ہے، میں اس جگہ کو جا کے خود دیکھ کے آیا ہوں، کربلا کی ان وادیوں میں، لیکن اس بات کا اس پیغام کا نام ہے کہ وہاں حرام نہیں چلے گا، وہاں مشکوک نہیں چلے گا، وہاں حلال طیب اور طاہر زندگی چلے گی۔ ایک نظام ہے۔ اور فلسفہ حسین سجدوں کا نام ہے کہ جنگ جاری ہے اور نماز کا وقت آیا، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، سجدے قضا نہیں ہوئے اور سجدے ادا ہوئے ہیں۔ اور فلسفہ حسین دعاؤں کا نام ہے۔ وہاں کربلا کی وادیوں اور گھڑیوں میں امام حسین نے بہت دعائیں مانگی، اور وہ دعاؤں کی پوری کتابیں اس وقت موجود ہیں۔ وہ دعائیں کیا تھیں؟ جس میں اللہ کی محبت، جس میں اللہ کے ساتھ عشق، جس میں اس کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور محبت، ان دعاؤں کا نام ہے۔ اور فلسفہ کربلا کا ایک پیغام دیتا ہے کہ خیال کرنا، جب ایک طرف حق ہے اور ایک طرف نہ حق ہے، اور وہ حق حلال کی شکل میں آئے، طیب طاہر کی شکل میں آئے، حلال کی شکل میں، طیب طاہر کی شکل میں آئے، تو پھر حلال کبھی نہ چھوڑنا، اور حرام کے اوپر تمہیں کائنات کیا تخت مل جائے، اس کو کبھی اس کے قریب نہ جانا۔ زندگی کا ایک سفر میں آپ طے کر رہے ہیں اور طے کریں گے موت تک۔ وہ ہستیاں زندگی کا سفر طے کر گئیں، لیکن انہیں ہم مردہ نہیں کہیں گے۔ بلیا سی مرنا نہیں گور پہ آ کوئی ہو، کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔
عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور عاشقوں کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے جس زندگی کے بعد موت نہیں ہے۔ ایک عجیب واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک شخص اپنی والدہ کے قبر پہ جاتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا، تو خواب میں والدہ آئیں، کہنے لگی بیٹا تو آ کے نا کچھ دیر بیٹھ جایا کر، پھر قرآن پڑھا کر، اس سے پہلے قرآن نہ پڑھا کر۔ کیوں؟ جب تو آتا ہے قرآن کا نور تجھے گھیر لیتا ہے، بیٹا میں تجھے دیکھ نہیں سکتی، تیرے قرآن پڑھنے سے میری قبر نوری، نورانی، روحانی، اس میں روشنی، اس میں برکت، لیکن میں تجھے دیکھنا بھی چاہتی ہوں، ماں ہوں، ماں کی مامتا بیٹے کو دیکھ کے بھی کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے۔ یہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی، انتقال ہوتا ہے، انتقال کہتے ہیں منتقل ہوتے ہیں ایک عالم سے دوسرے عالم، یہ عالم شہود ہے، عالم ارواح سے آئے ہیں ہم، اور عالم برزخ کا سفر ہمارا جاری ہے، آنے والا ہے، جس کا نام موت ہے، فنا ہے۔ ان ہستیوں نے ہمیں ایک پیغام دیا، ان ہستیوں نے ہمیں ایک زندگی کا سبق دیا کہ کبھی بھی زندگی میں اگر یہ نظام آ جائے تو پھر حلال اور حرام کی پہچان کرنی ہے، پھر حق اور ناحق کی پہچان کرنی ہے، اور حلال اور حرام میں اگر کنبا جا رہا اور معصوم بچے جا رہے، اور پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کون جا رہا، پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی راہیں، سچی راہیں کون ہیں اور کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ امام حسین کی زندگی میں اور ان کا جتنا بھی قافلہ تھا، ان کی زندگی میں کچھ وظائف بھی ملتے ہیں جو میں لوگوں کو بہت بتاتا ہوں، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے۔ ایک عمل دیتا ہوں، بہت زندگی میں کام آئے گا، ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورۃ فاتحہ کی پڑھیں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور سورۃ فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ لیں، 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی، اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور یہ سورۃ اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں، برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، نواسے، نواسیاں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے۔ ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو، اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے، اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں۔ آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں، اور اول آخر درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے، اس مسئلے، مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی، برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی۔ بے اولاد ہیں، بے گھر ہیں، بے در ہیں، درد مند ہیں، مریض ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، راستے بند ہیں، کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور اس کی برکات پائیں گے۔ چند دن، چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں۔ میرا تو مشورہ تھا کہ ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ملے گا، گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گے، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی۔
میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نخواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام پڑھ لو. اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی. اور ہاں ایک چیز اور بھی عرض کروں گا اس شہادت حسین کی نسبت سے, قافلہ حسینی کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا. اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا, اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو, اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی, مسائل جلد حل ہوں گے, مشکلیں دور ہوں گی, پریشانیاں دور ہوں گی, اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے, ترقیاں اور کامیابیاں بڑھ چڑھ کے ملیں گی. ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے, اللہ سے لینا سکھایا ہے, اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا ہے. عاشورہ کا ڈھل جانا, صغرا کا وہ مر جانا, اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا, یہ کہانیاں سچی ہیں. یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے, اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے. اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا گردش ایام جو بھی آئے, عروج ہو یا زوال ہو, موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو, زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا, اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے, اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی, اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی. روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین نے. 3 گھنٹے دعا مانگی. کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے, رونا ہے, گڑ گڑانا ہے. ایک نفل بتاتا ہوں, وہ بہت کمال نفل ہیں. یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو, اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو. 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو, اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو. 2 رکعت نماز نفل جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار, یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے, یا شہید ہو, یا شہید ہو. یہ 313 بار پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کے پڑھنا ہے. اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت میں, انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے, انبیاء شہید ہوئے, اور اہل البیت, اصحاب رسول, اور خاص طور پہ قافلہ حسین, ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت, محبوبیت, اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے. یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں, یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے, دل سے ہے, جگر سے ہے, ان 3 چیزوں سے. جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے, سارا یرکان آ جاتا ہے, سارا خون کی کمی, خون کا بننا آ جاتا ہے. اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس, ساری ٹینشن, ساری انزائٹی, سارا اسٹریس, سارا ذہنی کھچاؤ, تناؤ, دباؤ, اور ساری نیند کی کمی, اور دل گھٹا رہنا, ہر وقت پریشان رہنا. یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے, اور پھر اس کے علاوہ دل کے اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے, بائی پاس کی ضرورت ہے, فلاں فلاں. یہ ساری دل کی بیماریاں. اور خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں, سکن کی بیماریاں, خون گاڑھا ہے, کولیسٹرول ہے, یوریا ہے, اس میں یورک ایسڈ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں. یا شہیدو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ. سال میں 2 دن ہے سارے. اولیاء سے یہ بات ثابت ہے. جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے, حوالے ہوتے ہیں. کوشش ہے, دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو, ثبوت ہوں, حوالے ہوں, بغیر حوالوں کے نہیں. تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے, اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی ہے. اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے
بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی۔ بس صرف 2 دن کا عمل ہے، اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں۔ 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اخلاص، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور 313 دفعہ یا شہید۔ اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے۔ ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے، یا شہید ہو۔ اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادتیں، اور آل رسول کی شہادتیں، اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء، صلحاء، اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے، ان کی شہادتیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ اللہ یہ قربانی لایا ہوں، اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں، میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں۔ فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ، اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے۔ شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، شہداء کی قیمت ہے۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی، سعادتیں مل جائیں گی۔ اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے۔ حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا، آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور شہید سفارش کرے گا، اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے۔ تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے۔ اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اور زندگی کی ترتیب بنا لے 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیے گا۔ ایک اور عمل میں بتاتا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، میں بصرہ میں ان کے پاس حاضری میری ہوئی، ایک شخص حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا شیخ گھر میں فقر اور فاقہ ہے، لیکن اس نے جو پہلے لفظ کہے تھے وہ لفظ کچھ اور تھے کہ شیخ میرے گھر میں چیونٹیاں اور مکوڑے کیڑے نہیں ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے گھر میں کوئی ذرہ ہی نہیں گرتا، اتنا فاقہ ہے، مکوڑے ذرے میرے گھر میں نہیں ہیں، میرے لیے کچھ کیجیے، میرے لیے کچھ کیجیے۔ تو سرکار کا فرمان ہے کہ اچھا ایسا ہے کہ کل آنا۔ وہ کل آیا، اس نے اپنی ذبح العالی کی داستان اس سے بدتر سنائی، کتنے فاقے ہیں، گھر میں مشکیزہ ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے، اس کو پیمند لگا لگا کے تھک گیا ہوں، مشکیزے میں پانی نہیں رہتا، میرے گھر میں پانی کا قطرہ بھی نہیں، میرے گھر میں دانہ بھی نہیں، میرے گھر میں جو بھی نہیں، میرے گھر میں کوئی پنیر بھی نہیں، میرے گھر میں کوئی زیتون نہیں، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، فاقوں سے ہیں۔ اور پھر ایک بات عرض کی اس سائل نے، شیخ میں آپ سے امداد نہیں مانگنے آیا، دعا مانگنے آیا، امداد مانگنے نہیں آیا، دعا مانگنے آیا، میرے دعا فرما دیں اور مجھے کوئی دعا بتا دے۔ شیخ نے سر جھکایا، فرمایا کل آنا۔ اس نے مایوسی کی حالت میں شیخ کے چہرے پہ نظر کی، لیکن اللہ کے ولی تھے، اسے بھروسہ اور اعتماد تھا، اور یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے اعتماد میں ملا ہے، اور جس کو ملا ہے بھروسے پہ ملا ہے، بھروسے میں ملا۔ اگلی دفعہ آیا، اگلے دن آیا تو خاموش بیٹھ گیا، نہیں بولا اور خاموش بیٹھا رہا۔ حضرت نے اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے اپنی طرف متوجہ فرمایا مجھے تیری درد، تیری تنگ دستی، تیری ذبح حالی کا احساس ہے، لیکن میں کیا کروں، میں 3 دن مسلسل اللہ کے اوامر کی طرف متوجہ ہوں، 3 دن مسلسل میں اللہ کے خزانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے کوئی رزق کا ذرہ ہے، کوئی رزق کا دروازہ ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک دور روشنی نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے 10 محرم کا عاشورہ کا دن، ایک تیرے لیے روشنی ہے، وہ نظر آ رہی ہے۔ اگر تو اس پہ مطمئن ہوتا ہے تو پھر تیری 10 نسلوں کے لیے رزق کے دروازے ہیں، اور فرمایا سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا
حسن اس بات کا اللہ کی رحمت سے گواہی دیتا ہے کہ تیری 10 نسلوں میں رزق، وسعت، برکت کے دروازے۔ جب اس نے 10 نسلوں کی بات سنی، اس کا سانس میں سانس حوصلہ آیا، اور وہ بیچارہ جو مایوسیوں میں چلا گیا تھا اس کے اندر کچھ جان اور رمق آئی، تو کہنے لگا حضور آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ فرمایا روزی کر، محنت کر، روزی کر، محنت کر، اور کچھ کما، کچھ بچا، کھا بھی صحیح لیکن تھوڑا تھوڑا عاشورہ کے دن کے لیے بچا، تھوڑا تھوڑا 10 محرم کے لیے بچا۔ جب 10 محرم قریب آئے تو 1 محرم کو میرے پاس آ جانا، 1 محرم کو میرے پاس آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ 1 محرم سے پہلے وہ آ گیا، شیخ نے دیکھا، پہچان لیا، اسے بٹایا، محبت دی، فرمایا اب جتنے پیسے تیرے پاس ہیں، تو اس نے کہا چند درہم ہیں، اور میں بہت ہیں، چند درہم ایسا کر گھر والوں پہ خرچ کر 10 محرم کو، یہ چند درہم 10 محرم کو گھر والوں پہ خرچ کر۔ کیونکہ آقا کا فرمان ہے جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ رزق کی وسعت کرے گا، عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں میں کو کھلا رزق دے گا اور ان پہ خرچ کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کھلا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک میں ہے خرچ، جتنا توفیق ہو خرچ کرے گا، تو اللہ جل شانہ اس کی نسلوں کو فقر فاقے سے بچائیں گے، اور اللہ اس سے راضی ہوں گے، اور اس کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ آپ نے اسے وعدے سنائے اور وہ چلا گیا۔ سال کے بعد آیا تو دیکھا کہ ایک دور سے ایک شخص ہے جس کے ساتھ 3 اونٹنیاں ہیں، ایک پہ خود بیٹھا ہے، تو پیچھے چل رہی ہیں۔ اس نے آ کے اونٹنیاں بٹھائیں، بٹھانے کے بعد جب شیخ کے پاس قریب آیا تو شیخ نے پہچانا یہ تو وہی شخص ہے، لیکن آج اس کی حالت بدلی ہوئی ہے، اس کے نقشے بدلے ہوئے ہیں، اس کی کیفیتیں بہت زیادہ بدلی ہیں، کیا ہوا؟ اس نے آ کے سلام عرض کیا، ادب سے بیٹھا اور کہنے لگا حضور آپ کے عمل نے مجھے رنگ دیا، میرا ذرہ ذرہ کا کمایا ہوا تھا، میرا ذرہ ذرہ کا حلال جمع کیا ہوا تھا، اس ذرہ ذرہ کے جمع کیے نے میرے لیے حیرت انگیز رحمت اور برکت کے دروازے کھولے۔ آپ نے فرمایا یہ جو اونٹنی جس پہ بیٹھ کے آیا ہوں فلاں نسل کی اعلیٰ اونٹنی ہے، ایک شخص کو میں نے دیکھا وہ آواز لگا رہا ہے کوئی اس اونٹنی کو خرید لے، چاہے ادھار پہ لے لے اور میں اس سے پیسے بعد میں لے لوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس اونٹنی کے بارے میں تجھے کیا عیب ہے، تو اسے زبردستی آخر کیوں بیچنا چاہتا ہے؟ کہا وہ خاموش رہا، کہا کہ میاں اگر لینا ہے تو لے لو ورنہ ہم چلے ہیں۔ کہا نہیں بتائیں۔ جب میں نے اصرار کیا، کہا کہ میں نے اس اونٹنی کے بارے میں، اس اونٹنی کا خواب دیکھا اپنے بارے میں، اس کو خواب میں دیکھا، اپنے بارے میں دیکھا کہ میرے لیے یہ اونٹنی موافق نہیں ہے، اور میں کسی ایسے شخص کو بیچوں جو ضرورت مند ہو، چاہے وہ ادھار لے لے۔ اور کہا وہ زبردستی مجھے کہنے لگا تم لے لو۔ میں نے کہا میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہے، 1 درہم تو 1 درہم 1 دونک بھی نہیں ہے، 1 اوقیہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کچھ نہیں ہے، اونٹنی لے لو، اسے بیچو، جو منافع ملے تم لے لینا، جتنے کی بکے مجھے دے دینا، میں تم سے نہیں پوچھوں گا۔ کہا زبردستی اونٹنی کے لگام مجھے دے کے چلا گیا۔ کہا میں پریشان ہوا تو اچانک میرے دل میں آواز آئی، میرے بندے بن مانگے رزق مل رہا ہے، قدردانی کر، لے لے۔ بس اس آواز نے مجھے تسلی دی، اور اس آواز سے میں مطمئن ہوا اور کہنے لگے کہ بس میں پھر اس اونٹنی کو لے کے چلا شام تک۔ ایک صاحب نے دیکھا، کہا واہ ایسی زبردست اونٹنی کہاں سے لی؟ میں نے کہا بیچنی ہے، واقعی بیچنی ہے، یہ تو بہت اعلیٰ نسل کی ہے، یہ لوگ تلاش کرتے ہیں، یہ تم کتنے کی لوگے؟ کہا تم قیمت لگاؤ، تم کتنے کی لوگے؟ کہا کہ اس نے 500 درہم کہا۔ میں نے کہا نہیں میں 800 سے کم نہیں دوں گا۔ کہا اپنی زبان پہ پکے رہو گے؟ کہا پکا ہوں۔ کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں 800 درہم دیتا ہوں۔ کہا کہ میری لگام نہیں پکڑی جا رہی تھی، میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ کانپتے دیکھ کے کہا کیا ہوا، تکلیف ہو رہی ہے، کوئی لرزہ ہو گیا؟ میں کیا اظہار کروں
میں تو 1 درہم کو ترستا تھا اور 800 درہم. کہا اس نے میرے ہاتھ سے لگام لے لی اور مجھے خود اونٹنی میں بٹھا لیا اور پیدل جا رہا. اب میرا نقشہ عجب بڑھ گیا, عجیب ہو گیا. میں غلام, اب میں آقا بنا بیٹھا ہوں اور مجھے اونٹنی پہ لے جا رہا ہے. گھر گیا, اس نے مجھے اچھا کھانا کھلایا, بڑی عزت دی, اونٹنی کو کھانا دیا اور مجھے 800 درہم کی تھیلی پکڑا دی. کہا میں پریشان اس کو لے کے کیسے جاؤں. وہ میری پریشانی بھانپ گیا. کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. کہا کہ میں فلاں بصرہ کی فلاں گاؤں فلاں بستی فلاں جگہ کا رہنے والا. کہا میں پہنچ جاؤں گا. اس نے اونٹنی پہ مجھے پھر بٹھایا, خود ساتھ بیٹھا اور مجھے آگے بٹھایا, خود پیچھے بیٹھا. حالانکہ اس وقت وہ مالک تھا, میں مالک نہیں تھا. مجھے 800 درہم دے چکا تھا اور مجھے گھر پہنچایا. کانپتا ہوا جب میں گھر پہنچا, میری بیوی نے مجھے لرزے کی حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی. کیا ہوا؟ میں نے اسے کانپتی زبان اور ہانپتے دل, دھڑکتے دل اور ہاتھوں کی لغزش کے ساتھ یہ سارا واقعہ سنایا. کہا اس نے 800 درہم کی دیکھا نا تو ایک دم پریشان ہو گئی. میں نے کہا کہیں یہ مر نہ جائے, مجھے خطرہ ہوا. اب کہا کہ اس میں سے ہم نے 1 درہم نکالا. کبھی تھیلی کو دیکھتے ہیں, ساری رات نیند نہ آئی اور اس 1 درہم نکال کے ہم نے گھر کا خرچ لیا. وہ پہلا دن تھا جب ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اور اچھا کھا کے رات کو سوئے. اب میرے اندر پریشانی اور بے چینی تھی. وہ بے چینی یہ تھی, جس کی اونٹنی تھی اس کو میں پیسے دوں, کہاں سے ڈھونڈوں, وہ تو دے کے چلا گیا. اب میں نے جا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دی. جنگل میں روتا تھا, 7 دن مسلسل میں روتا رہا اور گھر آ جاتا تھا, کھانا ساتھ لے جاتا تھا اور پھر روتا تھا, اللہ میرا دین ہے مجھے مالک سے ملوا, میرا دین ہے مجھے مالک سے ملوا. کہا کہ جمعہ کا دن تھا, صبح صبح آ کے کسی نے دروازے پہ آواز دی. میں پہچانا کہ وہی بندہ ہے, دیکھا تو وہی ہے. میں گلے لپٹ گیا, اسے رویا بہت زیادہ. میرا محسن تھا, میں اسے چوم رہا تھا, میں سر سے پاؤں تک اسے چوم رہا تھا. کہا وہ شرمندہ ہو رہا تھا. تو میں نے اسے یہ سارا واقعہ سنایا. ایسے اونٹنی دی, ایسے ایک بندہ ملا اور اس نے 500 اور میں نے 800 درہم اور اس نے مجھے 800 درہم دیے. اب تک ہم اس میں سے 5 درہم خرچ کر چکے ہیں. یہ تھیلی ہے, یہ آپ اس میں سے لے لیں. کہا اس نے اس میں سے 250 درہم لیے. کہا یہ میری اونٹنی اصل میں 250 درہم کی تھی, باقی تیرے ہیں. کہا جب اس نے کہا نا تیرے ہیں تو میں ایک دم پریشان ہوا کہ اتنے پیسے میرے کیسے ہو سکتے ہیں. میرے باپ دادا نے آج تک اتنے پیسے نہیں دیکھے. غربت تو میں نے ورثے میں پائی تھی, غربت تو ورثے میں پائی تھی. تو کہا کہ پھر میں نے وہ تھیلی لی اور پھر میں نے اس سے کاروبار شروع کیا اور اس سے اونٹوں کا کاروبار ہی کیا. اور کہا کہ اب عالم یہ ہے کہ میرے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ ہے, ایک ریوڑ ہے اور بہت اچھی نسل کے ہیں. میں 3 اونٹنیاں لایا ہوں, ان تینوں کے پیچھے ہدایے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے اسے لنگر خانے میں دے دیا, جمع کرا دیا اور وہ کئی دن حضرت کی خدمت میں رہا اور چلا گیا. میرے آقا کا فرمان, اس سارے واقعے کا نچوڑ میرے آقا کا فرمان سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو عاشورہ کا دن اپنے گھر والوں پہ دل کھول کر خرچ کرے, رزق حلال میں سے, طیب طاہر میں سے, رزق حلال میں سے, طیب طاہر میں سے خرچ کرے, اس کی زندگی میں کامیابیاں اور اسی طرح آتی ہیں. میرے حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے, حقیقت ہے, حقیقت ہے. اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے, کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے تو ان فرامین پہ عمل کریں. یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان پہ عمل کریں. آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں. حضرت امام حسن کا یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا, جن کی برکتوں سے معاشرے کو, زمانے کو دنیا بھی ملی, دین بھی ملا, عشق بھی ملا, حرمت بھی ملی, عزت بھی ملی, وقار بھی ملا, مانگنا بھی ملا, رونا بھی ملا, اشک بھی ملے, آنسو بھی ملے اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا. اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا. امام حسن بیٹھے تھے جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا,
کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، اس کی کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے، بارش کی دعا فرما دے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش۔ ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا۔ ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے۔ فرمایا کیا؟ میں استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہوں اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے۔ میں کیا؟ میں استغفار کیا کر۔ جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے تھے۔ جب سارے سائل چلے گئے تو غلام نے پوچھا آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا فرمائے۔ مدرارا بے اموال و بنی، انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق، استغفار۔ اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار، میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا بریف کیس، اس کے ہینڈل سے اس کو چلائے جا رہے تھے ایسے تیزی سے، تو ایک دم فلائٹیں نکل رہی تھیں، راستہ تھا، تو ایکسکیوز می ایسے کرتے نہیں، یوں نکل رہے تھے، تو مجھے استغفار یاد آیا، اور ایکسکیوز می کہتے تھے نا، لوگ راستہ دے دیتے تھے۔ میں اچھا، جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار ہو، آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اعتراف جرم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک گھر کے قریب نا ایک دوسری گلی میں آرا مشین تھی، یہ لکڑیاں کاٹنے کی، تو اس کا ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا، پرانا روسی ٹریکٹر تھا جو بڑے بڑے تنے اٹھاتا تھا اس کے درختوں کے۔ تو ڈرائیور جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ گاڑی اپنا ٹریکٹر درمیان میں چلاتا تھا، کبھی دائیں بائیں اتارتا نہیں تھا، پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، مار کٹائیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ وہ ڈرائیور میں نے دیکھا ہوا بیچارہ ایک حادثے میں فوت ہوا۔ اچھا اس کے مزاج میں ایک عجیب بات تھی، وہ نا جاتے ہی لڑائی کر لیتا تھا، جھگڑے کر لیتا تھا، کبھی ٹریکٹر کا ویل نیچے نہیں اتارتا تھا۔ جھگڑا کرنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد وہاں پہنچتے اپنی قمیض اتارتا تھا، پولیس والوں کو کہتا تھا، تھانے والوں کو، یا جہاں کہیں اس کو لے جاتے تھے انصاف کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کہتے مجھے مارے، میں مجرم ہوں۔ وہ کہتے بات کیا ہے؟ کہتے مارے میں مجرم ہوں۔ اب وہ کیسے مارے؟ بات تو سنیں۔ اچھا وہ بات تھی ایسی کہ اس کو مار پڑنی تھی، جب وہ کہتا تھا مجھے مارے تو مار پڑتی ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس نے آتے اعتراف جرم کیا۔ جو استغفار کرتا ہے وہ سارا دن جرم کا اعتراف کرتا ہے، مولا میری تنہائیاں بھی داغدار ہیں، میری آنکھیں، میرا دل، میرے جذبے، مولا میرے دن رات سارے داغدار ہیں، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، کچھ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔
ہاں یہ استغفار ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں مجرم ہے ہی نہیں، میں نے اپنے جرم کا 100% اعتراف بھی کرتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں۔ جب بندہ اس جذبے پہ آتا ہے پھر اللہ کے خزانوں سے اس کے لیے حیرت انگیز برکت، رحمت، رزق، عزت، وسعت، عطا، شفقت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ شہداء کی یادیں ہمیں مانگنا بھی دیتی ہیں، مانگنا بھی سکھاتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینا بھی سکھاتی ہیں، اور یہ شہداء کی یادیں ہمیں بہت ایک راستے اور منزل دیتی ہیں۔ آئیں ہر سال 9-10 محرم نہیں، اپنا پورا دن، اپنی پوری راتیں، اپنا سارا سال 9-10 محرم بنانا ہے اور عاشورہ کا دن بنانا ہے۔ وہ کیا؟ مانگنے والے، سجدے نہ چھوڑنے والے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان کی زندگی، ان کی سچی راہیں نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے والے، دعائیں مانگنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، استغفار کرنے والے، نفل پڑھنے والے، سجدے کرنے والے اور حقوق کا خیال کرنے والے، حلال حرام کی پہچان کرنے والے۔ ایک طرف حرام ہے اور تخت ہے، ایک طرف حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں، تو پھر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ حسین نے کون سا فیصلہ کیا تھا اور یزید نے کس کا فیصلہ کیا تھا، اور یزید نے تخت کا فیصلہ کیا اور حسین نے شہادتوں کا فیصلہ کیا۔ ان کے فیصلے غلط نہیں تھے، وہ فیصلوں میں سچے تھے، وہ ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں۔ مجھے بھی آپ کو بھی اس زندگی کو سوچنا ہے، اور اس زندگی کو سوچ کے آئندہ کے لیے اپنا لائے عمل قائم کرنا ہے۔ آج کے بعد ہمارا ہر دن عاشورہ کا ہوگا، صبر میں بھی، عطا میں بھی، توبہ میں بھی، مانگنے میں بھی، دعاؤں میں بھی، استغفار میں بھی، اللہ کی محبت میں بھی، عشق مصطفیٰ میں بھی، اور محمد آل محمد کی نسبتوں کے ساتھ، اصحاب محمد کی شہادتوں اور نسبتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا ہر دن اسی طرح روشن ہوگا، اور ہر دن انشاءاللہ کامیابی کا سفر ہوگا۔ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔